الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 94 اور 95 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم خاسرین کے کلمے کو قرآن کریم کی مجموعی آیات سے مطالعہ کر رہے تھے، اور خسارے والے اعمال جنہیں قرآن نے خسارہ کہا ہے اسے ہم دیکھ رہے تھے۔ قرآن کریم نے ظاہری اعمال میں مال جان کے جانے کو خسارے سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ قرآن نے انسانی نفس کے اوپر نفع اور نقصان کی تشخیص پہلے کی ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہمارے پاس عملی صورت میں نفع نقصان آتا ہے اسے نقصان یا نفع قرار دیا ہے۔ قرآن میں عمومی طور پہ خسارے کے مقابلے میں کلمہ فلاح یا کلمہ فوز آیا ہے، اور ان دونوں کلمات کے مقابل خسارہ لفظ وارد ہوا ہے۔ گزشتہ درس میں خسارے کے عنوان سے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ جسے خسارہ قرآن نے کہا ہے وہ معاشرے کا ایک مجموعی گروہ کا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اگر ایک گھر ہے، اس گھر میں بھی برملا اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہاں پہ عذاب کسی نہ کسی صورت میں آ کے رہتا ہے۔ وہ عذاب ضروری نہیں ہے کہ سختی ہی کی صورت میں ہو، امحال بھی ہو سکتا ہے، استدراج بھی ہو سکتا ہے۔ فَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا جیسے سورۃ طارق میں ہے، یا استدراج ہے نُمْلِ لَهُمْ کہ ہم انہیں خود ڈھیل دے رہے ہیں، تو ڈھیل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی گمراہی کی اوج کمال تک پہنچ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اسے گرفت میں لیتا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ تکلیف و امراض اور ان صورتوں میں انسان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں۔ عذاب آنے کی صورت وہ مسلسل گناہوں کی، مثلا ایک گھر میں گانا برا ہی نہیں سمجھا جاتا، ادھر عذاب کی صورت آئے گی۔ اگر ایک گھر کے اندر ایک فرد ہے وہ ہیڈ فون میں یا چپکے سے گانے سنتا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے، تو یہاں پہ تو حق نہیں بنتا شور شرابہ مچایا جائے، نصیحت عمومی بنتی ہے۔ لیکن ایک اجتماعی عمل ادھر انجام پانے لگ جائے خاندان میں یا ایک معاشرے میں، وہاں پہ انسان وہ کہے کہ تم مجھے بھی عذاب کا شکار کرنے میں تمہارا ہاتھ بھی ہے، سبب بن رہے ہو، اس لیے میں خاموش نہیں رہ سکتا اس جگہ پہ۔ مثلا بیجا فاحش فلمیں دیکھی جاتی ہوں اور کوئی اعتراض نہ ہو، یہ جو اعتراض کا نہ ہونا ہے یہ وہاں پہ عذاب کا شکار اس معاشرے کو یا اس ماحول کو کر دے گا۔ اسی طرح سے اور گناہ ہیں، مثلا جوا کھیلنا، تاش کھیلنا۔ یہ میں گھروں کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ معاشرے کا سب سے اقل اور چھوٹا مصداق وہ ایک گھرانہ ہے۔ معاشرے کا سب سے چھوٹا مصداق وہ ایک گھرانہ ہے جو چند افراد کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے اوپر یہ سارے ضابطے جاری بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے جب نصیحت کریں وہ اطاعت الہی کی نصیحت کریں، جب نصیحت کریں واجبات کی ادائیگی کی نصیحت کریں، محرمات سے بچاؤ کی نصیحت کریں، کیونکہ اگر ایک معاشرہ وہ گناہ اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے 3 الفاظ الگ الگ لائے ہیں، حسابا شدیدا، عذابا نکرا، فذاقت وبال امرها، اور پھر کہا کہ ان کی جو عاقبت ہے وہ خسارے میں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس چند اور عناوین آتے ہیں، اس کی تشریح مزید آگے ہو جائے گی، صرف میں آپ کے سامنے عناوین پڑھ دیتا ہوں۔ نبی کی عدم اطاعت، جیسا کہ سورہ نوح آیت نمبر 21 میں ہے، قال نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انہم عصونی، اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا، اور من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، کہ ان کا جو مال اور ان کی جو اولاد ہے جتنی زیادہ ہو جائے وہ خسارے کا ہی باعث بنے گی۔ وَلَمْ يَزِدْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، کہ جتنا بھی ان کا مال اور اولاد زیادہ ہوتا چلا جائے وہ فقط اور فقط
کیا بنے گا؟ خسارہ بنے گا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہیں گناہوں میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں، پورا ان کا وجود گناہوں کے اندر ہے، فحاشی ان کے اندر کوئی ایسی قباحت اور کراہت نہیں رکھتی، انجام دیتے ہیں۔ گانے سننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بدحجابی بے حجابی کوئی مشکل ہی نہیں ہے، بے حجابی نہ محرم کی کوئی گویا کہ تمیز ہے ہی نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے حلال حرام کا کچھ پتہ نہیں ہے، خمس زکوٰۃ اس کی بھی کوئی رعایت نہیں ہے، پورا گناہوں میں اٹا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ مال اور اولاد ہے، معاشرہ کہتا ہے کہ یہ شریف انسان ہے۔ ایسے شریف ہمارے پاکستان میں بہت ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ایسے شریف بہت ہیں جو اندر سے کاملاً بدماش ہیں، کاملاً بدماش، لیکن مال اور اولاد کی بنیاد پہ کیا ہیں؟ شریف بنے ہوئے ہیں۔ کیونکہ بدماش حقیقت میں وہی ہے کہ جو اللہ کے سامنے رسول اور نبی کی بات کو ہی تسلیم نہ کرے، اللہ کی ملکیت میں رہ رہا ہے اور اللہ نے اپنا بندہ بھیجا ہے کہ جو اسے پیغام دو میرا کہ یہ کام کرے، اور وہ اللہ ہی کے سامنے اس کو جھٹلاتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے۔ لہذا بعض ایسے نفوذ ہیں بد حجابی پہ ان کے وجود پہ کوئی جوں بھی نہیں رینگتی، وہ غیرت کا مادہ ہی نہیں ہوتا کہ رینگے۔ مرد میں غیرت ہوتی ہے، مرد رہے نہیں ہے تو کہاں سے وہ جوں رینگے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے گانے عام ہیں، فلمیں عام ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور پھر وہ آخر میں کیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک تو گھر میں رکھا ہوا ہے، یا مولانا صاحب کو بلا کے ہم نے وہ پڑھوایا بھی تھا کچھ، تو کیوں بلا دور نہیں ہوتی۔ اس طرح کے بڑے مسائل ہیں کہ گناہوں در گناہوں میں پورا گھرانہ اٹا ہوا ہے۔ ایک بندے کے ممکن ہے اپنے گناہ نہ ہوں، وہ جو گھر کے اندر مجموعی طور پہ گناہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ بیچارہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس ایسی روایات وارد ہوئی ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ حضرت شعیب علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام انہی سے مربوط ایک حدیث میں، حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے، عذاب کا اللہ تعالیٰ نے کہا، میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ عذاب الہی کا اللہ نے بیان کیا، تو انہوں نے نبی نے پوچھا کن کن پہ آئے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اتنے فاسقین مریں گے اور اتنے کافرین مریں گے اور اتنے صالحین نیک اور پاکیزہ افراد مریں گے۔ وہ بڑے تعجب میں، یہ پروردگار نیک اور صالح ہیں؟ کہا کہ یہ جو نیک اور صالح ہیں یہ چونکہ برائی سے روکتے نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ ان کے جرم میں شریک قرار پائیں گے اور ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ چونکہ انہوں نے روکا نہیں ہے، انہیں آواز بلند نہیں کی، اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ ہمارے یہاں اس وقت مملکت پاکستان یا دیگر اسلامی ممالک صالحین انہی دوسروں کے گناہوں کا عذاب اپنے اوپر بھی جھیل رہے ہیں، اور گھرانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بدعمالیاں اجتماعی طور پہ پورا کنبہ کر رہا ہے، وہ بیچارہ جو ایک نیک بندہ ہے وہ انہی کے عذاب کا شکار ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے یہاں پہ اس طرف یاد رکھیں، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، انہوں نے اتباع کس کی ہے؟ واتبعوا، انہوں نے اس شخص کی اتباع کی ہے کہ جس کی مال اور اس کی اولاد وہ جتنی بڑھتی چلے جائے وہ خسارے ہی کا شکار ہوگی۔ یعنی انہوں نے فاسقین جو نبی کے مقابلے میں تھا ان کی اطاعت، انہم عصونی، میری معصیت کی ہے، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، لہذا نبی کی کسی صورت میں بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دیگر عناوین ہیں، جیسا کہ سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، میزان میں خسارہ مت کرو، کمی بیشی نہ کرو، یا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، سورہ شعراء آیت نمبر 181 میں ہے۔ یعنی دین اسلام نے ناپ تول کو بہت اہمیت دی ہے۔ ادھر یہ ظاہری عمل، اب ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ افکار سے نکل کے عمل میں داخل ہو گئی ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب آئی ہے نافرمانی کی، کہ کل کا جو درس تھا اور آج کا جو درس تھا، اب قرآن کریم وہ اعمال بتا رہا ہے جو خسارے والے ہیں۔ یہ جو اعمال ہیں کیوں خسارے والے ہوئے ہیں؟ کیونکہ باطن کے اندر خسارہ برپا ہوا ہے، باطن میں کفر ہے، باطن میں تکذیب ہے، باطن میں نفاق ہے، باطن میں انحرافی کوئی فکر پائی جاتی ہے۔ یہ وجوہات بنتی ہیں کہ عمل جو ہے اب وہ خسارے والا ہے۔ یعنی معاشرے میں اجتماعی طور پہ اللہ کی نافرمانی یہ عمل ہے خسارے والا، یعنی اللہ کی نافرمانی خسارہ ہے،
عملی نافرمانی خسارہ ہے، نبی خدا کی معصیت کرنا وہ خسارہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل جو ہمارے معاشروں میں ہے، اور اس میں بھی اس وقت کا موجودہ دنیا کا معاشرہ وہ جکڑا ہوا ہے، اس بیماری میں پوری دنیا جکڑی ہوئی ہے، کوئی مستثنیٰ نہیں ہے اس جرم سے، اور وہ یہ ہے کہ ترازو میں ہیر پھیر کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا۔ اللہ نے قوم شعیب علیہ السلام پہ عذاب نازل کیا، بڑے بڑے جو گناہ تھے ان میں سے ایک گناہ یہ تھا، ترازو میں ہیر پھیر، پوری دنیا اس میں جکڑی ہوئی ہے۔ لہذا قرآن نے بار بار اسے کہا وَإِذَا كَالُوهُمْ وَوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ کہ سورہ مطففین کی آیت نمبر 3 ہے کہ جب وہ وزن وغیرہ کرتے ہیں تو کمی بیشی کرتے ہیں۔ یہ اعمال آپ نے ملاحظہ کیے، کیونکہ بعض اعمال ہیں اس کی تشریح میں ہم لوگ جائیں گے۔ انہی اعمال میں سے ایک ہے اپنی اولاد کو حماقت کی وجہ سے قتل کر ڈالنا، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 140 میں ہے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ صَفَحًا بِغَيْرِ عِلْم، کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت کی وجہ سے بدون علم، بغیر علم کے قتل کر دیا۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے جو رزق ان کے لیے رکھا تھا اسے حرام قرار دے دیا، افتراءً علی اللہ، اللہ پہ افطراء اور جھوٹ باندھتے ہوئے، قد ضلوا، وہ گمراہ ہوئے، وما كانوا مہتدین، اور ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اور یہ منظر آج بھی ہمیں بعض اوقات اخباروں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے، غربت کی وجہ سے سب کو آ کے انہوں نے قتل کر دیا۔ اگر غربت یہ سبب بنتی ہے کہ سب کو قتل کیا جائے تو کیا رازق بندہ ہے یا اللہ کی ذات ہے؟ وہ اللہ کے جس نے انسان کو خلق کیا اور ایک قطرے نجس کو ایک انسان میں ڈھال دیا، اس اللہ کی عظمت کو دیکھیں کہ اس نے جو قطرہ بے آب، قطرہ بے قیمت تھا، اس بے قیمت قطرے سے ایک انسان کو وجود دیا، اس کی پرورش اس وقت کی کہ جب اس کو کوئی بھی رزق نہیں دے سکتا۔ ماں کی شکم میں کون اسے رزق دے سکتا ہے؟ کوئی بھی رزق دینے والا نہیں ہے۔ اس کی جو کروٹیں ماں کے پیٹ میں ہیں، اگر بچہ ایک حالت میں لیٹا رہے مر جائے گا۔ اس کی کروٹیں ہیں کہ جو کروٹیں وہ بدلتا رہتا ہے۔ وہ کون ہے کہ جو اسے حرکت دے رہا ہے، کون ہے کہ جو اسے غذا دے رہا ہے، کون ہے جو اسے رزق دے رہا ہے۔ پھر اس دنیا میں متولد ہوتا ہے۔ آج بھی سائنس اس دنیا میں متولد بچے کے وقت زیادہ چانسز دیتی ہے کہ ماں مر سکتی ہے، بچے کو بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بچہ بچ کے آئے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے دنیا میں۔ دنیا میں کسی جگہ پر بھی بچے کی ولادت کے وقت کوئی ڈاکٹر گارنٹی نہیں دے سکتا کہ بچہ بچ جائے گا۔ وہ موت اور حیات کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے آ جاتا ہے تو اس کے پاؤں میں تھوڑی سی ضرب لگاتے ہیں، روتا ہے تو پتہ لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے، نہ روئے تو مسائل ہی مسائل ہیں۔ اسی طریقے سے ماں کے پیٹ میں کیا اسے ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک تخمینے لگاتے ہیں، وہ مختلف طرح کے سکین کرتے ہیں، تخمینے لگاتے ہیں، لیکن بچے کی گارنٹی کوئی بھی نہیں دیتا کہ وہ بچ جائے گا یا ماں بچ جائے گی۔ تو اللہ کی ذات کس طرح انسان کو اس دنیا میں خلق کرتی ہے، متولد کرتی ہے، پھر اس کے رزق کا اہتمام کرتی ہے، یہ پکڑ کے صفحاً بغیر علم قتل کر دیتا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات واقعاً تعجب آور ہے کہ آج کے دور میں انسان جو ہے عقلی طور پہ باشعور ہوتا جا رہا ہے، ایسی صورت میں اس طرح کے واقعات ہمیں معاشروں میں دیکھنے کو ملے۔ بہرحال ایک سبب خسارہ، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، وَخَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ، جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ انہی آیات میں سے ایک اہم جو سبب خسارے کا ہے، جسے تھوڑا سا ہمیں تولانی بھی کرنا چاہیے کہ اس میں کئی نکات ہمارے پاس ہیں، وہ ہے شیطان کو ولی بنانا۔ سورہ نساء آیت نمبر 119 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 19 میں، اور یہ شیطان کی باتیں ہیں جو قرآن نے رقم کر دیں۔ باتیں کس کی ہیں؟ شیطان کی۔ اور شیطان کے دیکھیں کہ دھمکی کیسی ہے اور کتنی قوت کے ساتھ کہا۔ اور بڑی دلچسپ بات بھی یہاں پہ ایک امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں موجود ہے، خطبہ قاصعہ میں۔ پہلے آپ شیطان کا بیان دیکھیں۔ شیطان کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں حتماً و حتماً اسے گمراہ کر کے چھوڑوں گا، حتماً گمراہ کروں گا۔ جیسے نہیں انسان صحیح غصہ اور غضب میں اور حسد کی آگ میں جلا ہوا انسان ہو، دو فریق آمنے سامنے ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں،
میں تجھے یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، سخت ترین لہجے میں دھمکیاں دیتا ہے یا نہیں؟ شیطان اس طرح انسانوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور انسان وہ غافل ہے، جس طرح ہے نا قصاب وہ چھری تیز کر رہا ہوتا ہے اور بکرا اپنی گھاس کھا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ شیطان پوری تیاری کے ساتھ آ گیا، یہ اپنے نوالے کھا رہا ہے، وہ خطرہ ہی نہیں محسوس کر رہا۔ قرآن نے واحد دشمن ہے جسے کہا ہے کہ عدو مبین، کھلا دشمن ہے، دندناتا دشمن ہے تمہارا، بقیہ تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دندناتا ہے، کم جگہوں پہ یہ آڑ میں آ جاتا ہے، گھات لگا کے صراط مستقیم پہ فقط بیٹھتا ہے۔ صراط مستقیم کے علاوہ شیطان گھات لگا کے نہیں بیٹھتا، یعنی صراط مستقیم پہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا سا ادھر مستیوں میں آئے تو چلو قابو میں کر کے اسے اس صراط سے باہر نکال کے اپنے پاس اغوا کر کے لے جائے۔ اس لیے اس نے قسم کھائی ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں انہیں اغوا کروں گا، اور کہا کہ میں صراط مستقیم پہ گھات لگا کے بیٹھا رہوں گا۔ لیکن بقیہ جگہوں پہ کیا وہ دندناتا پھرتا ہے شیطان، صراط مستقیم پہ اسے کوئی اس روٹ پہ اجازت ہی نہیں دے گا کہ تم دندناتے پھرو، صراط مستقیم پہ تو ظاہرہ نہیں آ سکتا دندناتے ہوئے، لہٰذا وہاں پہ کیا کرتا ہے وہ صراط مستقیم پہ وہاں چھپ کے سے ایک گھات لگا کے بیٹھتا ہے، اس کی رسائی نہیں ہے صراط مستقیم کے اوپر آ کے بیٹھے اور ادھر بدماشی دکھائے شیطان اور ابلیس کی، کہ اس کا بدماشی ان پاکیزہ ہستیوں پہ نہیں ہے، لہٰذا وہ وہاں پہ گھات لگا کے بیٹھ کے اغوا کرتا ہے، اور ایسا اغوا کر کے اپنے پاس لے جاتا ہے۔ لیکن بقیہ ہر جگہوں پہ دندناتا ہوا دشمن یہ موجود ہے، لہٰذا وہ کیا کہتا ہے وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، حتماً و حتماً میں انہیں گمراہ کروں گا، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اب طریقے واردات دیکھیں وہ کیا ہیں، اس کے بعد سارا گمراہ کرنے کے طریقے شیطان کے ہیں وہ بیان کر رہا ہے، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں میں زیادہ تمنائیں دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، دیکھو یہ کرو وہ ہو جائے گا، فلاں کرو فلاں ہو جائے گا۔ مثلا تم اگر قضاوت پڑھو، کیونکہ ایران میں یہ والا مسئلہ ہے، قاضی لگ جاؤ گے، بہت ساری بڑی ایک تعداد ہے وہ صرف کتاب القضاء پڑھتی ہے، اور کتاب القضاء پڑھ کے وہ پھر عدالتی امور کا امتحان دیتے ہیں اور آگے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انہی جیسے فاسقین کی وجہ سے ادھر نظام میں بھی گڑبڑ آئی ہوئی ہے۔ بہرحال انسان امیدیں بناتا ہے، تم یہ کر لو اتنا پیسہ آ جائے گا، یہ کر لو اتنے تعلقات بن جائیں گے، یہ کر لو اتنی تمہیں شہرت ہو جائے گی، فلاں سے یہ کر لو، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، تمنائیں، امیدیں، ان کی تمنائیں بھڑکاتا رہے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے یہ روایت منقول ہے کہ انما اخوف ما اخاف، کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا تمہاری طرف سے ڈر ہے وہ اثنان، دو چیزیں ہیں، ایک کیا ہے کثرت الہوا، خواہشات زیادہ ہیں، یعنی شہوتیں قابو نہیں ہوتی، کثرت پائی جاتی ہے، اس لیے کثرت کو ائمہ علیہ السلام نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ جو کثرت ہوا ہے یہی ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ کثرت دکھائی نہ دے، استعمال دکھائی دے، کثرت نہ دکھائی دے۔ مثلا کثرت النوم، زیادہ سونا، کثرت الاکل، زیادہ کھانا، کثرت الکلام، زیادہ گپ شپ محافل برپا کرنا، اسی طرح غفلت میں پڑے رہنا، کثرت الہوا، وطول العمل، دوسرا کیا ہے طول العمل، لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوں گی، میرا بھائی یہ کر دے گا، میرے والد یہ کر دیں گے، فلاں دوست ہے میرا وہ یہ کر دے گا، لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوتی ہیں، پھر ایک ایک کر کے امیدیں ٹوٹتی ہیں، اور جب ٹوٹتی ہیں تو بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رخ ہو وہ اللہ سے مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، الٹا حساب، کیونکہ شیطان آخر دم تک چھوڑتا نہیں ہے انسان کو۔ یہاں پہ یہ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یہ وہی عمل، وہ لمبی امیدیں، تمنائیں زیادہ کر دینا، یار میں یہ چاہتا ہوں، فلاں چاہتا ہوں، میں اس علاقے میں کیسے تبلیغ کر سکتا ہوں، یہاں پہ نہ رہنے کے لیے صحیح طرح گھر ہے، نہ لوگ پوچھتے ہیں، مسجد اس طرح ہے، کھانے کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ جیسے بعض افراد ہیں بھوک ان سے برداشت نہیں ہوتی، بعض افراد ممکن ہے کہ وہ عزت اور شہرت کے پیاسے ہوتے ہیں، بعض افراد میں کوئی اور عنصر ہوتا ہے، تو شیطان اسی چیز سے استفادہ کرتا ہے جو انسان کے اندر ابھری ہوئی چیز ہوتی ہے۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور پھر میں انہیں حکم دوں گا،
شیطان کی طرف سے آرڈر جاری ہوتے ہیں. یہ ہم جو اسے کہتے ہیں نا کہ میری عقل کہتی ہے، میرا بڑا بہترین حساب کتاب لگ چکا ہے، میرے بڑے تجربات ہیں. یہ جو میں لے کے آتے ہیں یہ شیطان کے احکام ہے پیچھے سے. وہ نمائندہ خود شیطان کا ہوتا ہے اور پھر اپنے آقا کی باتیں ساری بیان، غلط سلط باتیں ساری انسان کر رہا ہوتا ہے. اس لیے شیطان کہتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا. اب کیا ہوگا؟ حکم دے گا تو کیا کریں گے وہ؟ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. تبتیل کہتے ہیں کہ شق کر دینا، چیر دینا. فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. اصل میں یہ ہوتا تھا دور جاہلیت میں، ایک چیز رائج اور عام پائی جاتی تھی دور جاہلیت میں، اور وہ وعلیکم السلام، دور جاہلیت میں وہ چیز یہ تھی کہ جو جانور تھے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور دودھ سے استفادہ کیا جاتا ہے جن جانوروں کے، ان جانوروں کے کان کے اوپر وہ ایک علامت لگا دیتے تھے، چیر دیتے تھے، اور یہ علامت ہوتی تھی. اور جس جانور کے کان پہ چیرا لگ جائے اور وہ علامت لگ جائے، پھر اس کا گوشت اس معاشرے میں حرام شمار ہوتا تھا. تو یہ یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے سے حلال چیزیں رکھی ہیں، میں ان تمام حلال چیزوں کو حرام قرار دے دوں گا. جب حلال بند ہو جائے پھر حرام ہی حرام ہے. اس لیے اس نے کہا کہ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ میں ان جانوروں کے کانوں کے اوپر ان سے یہ چیرے لگواؤں گا، تاکہ یعنی یہ حرام، یعنی حلال کو حرام قرار دے دوں گا میں، اور پھر وہ حلال سے استفادہ نہیں کر سکیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حتماً و حتماً یہ حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کر کے حتماً رکھ دیں. بعض نے اس آیت کریمہ سے داڑھی کے وجوب کے اوپر بھی استفادہ کیا ہے، البتہ کاملاً ہوتا نہیں ہے. فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، خلقت الہی کے تحت داڑھی چہرے پہ آتی ہی ہے، لیکن بقیہ فقہا نے پھر اس استدلال کو قبول نہیں کیا. لیکن داڑھی کے مسائل میں اس آیت کے کریمہ سے استفادہ کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں جو مطلب بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے خلق اللہ، یعنی فطرتاً جو انسان جن چیزوں کی طرف مائل ہے ان سے انسان کو ممنوع قرار دے گا. مثلا فطری تقاضا نکاح کا کیا ہے، مرد کے پاس جایا جائے یا خاتون کے پاس، خاتون سے ایک تعلق قائم کیا جائے یا مرد سے، خاتون سے انسان تعلق قائم کرتا ہے، وہ وہاں پہ مرد اور خاتون کا رابطہ کروا دے گا. اسی طریقے سے انسان ہے وہ مردانہ شہوت رکھتا ہے اور اس شہوت کی عنصر کے تحت ایک کنبہ جنم لیتا ہے، وہ ایک بندے کو نامرد کرا دیا، وہ چاہتا ہی نہیں ہے، جنس تبدیل کرانا شروع کر دے، جیسے کہ آج کل یہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یا اسی طریقے سے مثلا کرنا، کہ جس طرح یہ مشرقین میں رائج تھا کہ جو دشمن مارا جاتا تھا اس کے کان، آنکھیں، ناک اور جگر وغیرہ کاٹ کے ہار بنا کے گلے میں لٹکایا جاتا تھا. تو انتہائی ایک بدترین ایک صورت بنتی تھی. تو یہ اس طرف وہ یعنی فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا وہ چاہے گا. یہ شیطان کا حکم ہے. وَمَن يَتَّخِذْ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جس نے بھی اللہ کو ترک کر کے شیطان کو ولی بنا لیا، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ واضح اور آشکار خسارے میں پڑ جائے گا. لہذا یہ سارے کے سارے کام کب انجام پائیں گے؟ جب شیطان کو ولی بنا دیا جائے. جب تک شیطان کو ولی نہ بنایا جائے تب تک مشکل نہیں ہے. اللہ الولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ان مومنین کے لیے اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جن کے جو ایمان لائے، اور وہ جو ایمان لائے اور اللہ ولی بن جائے وہ ظلمتوں سے نور پہ لے آتا ہے. لیکن وہ افراد جو شیطان کو ہی ولی بنا دے، اور شیطان کو ولی بنانا زبان سے نہیں ہوتا، اب میں قربتاً فلاں یہ ولی شیطان کو بناتا ہوں، اسے نہیں کہتے شیطان کو ولی بنانا، بلکہ شیطان کو ولی بنانے سے کیا مراد ہے؟ انہی چیزوں کی پیروی کرنے لگ جائے، تمناؤں کے پیچھے بھاگے، تمناؤں کی وجہ سے تمنائیں ٹوٹتی ہیں وہاں پہ بھڑک اٹھے، یا وہ اپنی خلقت کے برخلاف اپنی زندگی جیے. مثلا ہمارے معاشرے میں دن اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ کام کاج کے لیے. رات کیوں بنائی ہے؟ سونے کے لیے. رات نہیں سوتا، یقیناً دن کو جب نہیں سوئے گا تو رات کو تو پھر جاگے گا.
لہذا طب انسانی کے برخلاف چلنا یہ شیطانی احکامات ہیں، سوائے اس کے کہ جہاں پہ ولایت الہی کا تقاضا اور ادھر وہ ایک کام کرتا ہے، مثلا صلاۃ اللیل پڑھتا ہے اور اللہ کی ولایت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ لہذا ساری کی ساری بات اس دنیا میں ہر جگہ پہ یہی ہے، ولایت کی بات ہے، یا ولایت الہی میں ہے انسان یا ولایت شیطان میں ہے۔ ولایت الہی میں گناہ بھی صادر ہوتے ہیں تو توبہ کا دروازہ ہے۔ حسنات، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ بھگا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں رکھی ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں وہ گناہ دھو دیتی ہیں، امراض ہیں وہ گناہ دھو دیتے ہیں، نیکیاں ہیں وہ گناہ دھو دیتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے توبہ کرتا ہے تب گناہ دھل جاتے ہیں، استغفار کرتا ہے تب گناہ دھل جاتے ہیں، عبادت کرتا ہے تب گناہ دھل جاتے ہیں۔ اب کوئی شخص گناہوں کے ہمراہ اس دنیا سے اٹھ جائے، مجھے بتائیں کس کا قصور ہے؟ پھر تو اسی بندے کے اوپر عذاب تو آنا چاہیے، اس قدر اللہ نے وسعتیں رکھی، اس قدر وسعتیں رکھی۔ لہذا ولایت شیطان، اس کا پہچان اس سے نہیں ہوتی کہ کون کس ملک میں رہ رہا ہے، کون کس ملک میں رہے، اصلاً اس سے پہچان نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک نبی یا معصوم کی اولاد ہو اور وہ نبی اور معصوم کے گھر میں رہتی ہو اور اسی کے پاس پلتی بڑھتی ہو، لیکن اس کا ولی شیطان ہو۔ اور قرآن نے بیان بھی کیا ہے، قابیل ایک نبی کے بیٹے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے، کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اولادوں میں کتنے ایسے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کے مقابلے میں وہ بھائی کھڑے ہو گئے۔ امام صادق علیہ السلام کے کتنے بھائی ہیں جو ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، عبداللہ افطاح ہے وہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اس طرح سے اور دیگر بھائی ہیں۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی زید ہیں، آئے روز مشکلات کھڑی کی ہوتی تھی، حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام کو برات کرنے پڑی، بیٹے تھے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے امام رضا علیہ السلام کے بھائی۔ لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ ولایت شیطان کا تعلق کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے، ولایت شیطان کا تعلق کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہے، ولایت شیطان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ وہ اعمال سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ ولایت الہی کا قائل ہے یا ولایت شیطان کا قائل ہے۔ لہذا ولایت شیطان، اس کو قرآن کریم نے اہمیت کے ساتھ ابھارا ہے، اور اس وقت دنیا میں اصل جنگ اسی کی چل رہی ہے۔ اور یہ جملہ پھر میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں، ولایت الہی میں رہتے ہوئے گناہ بھی سرزد ہو جائے وہ قابل معافی ہے، اور ولایت شیطان میں نیکیاں بھی صادر کرتے رہیں تو وہ حبط کر لی جائیں گی، جیسے کہ سابقاً دروس میں ہم آیت کریمہ پڑھ چکے ہیں۔ اس لیے کاملاً کوشش کرنی چاہیے ولایت شیطان سے بچیں۔ شیطان نے اس وقت دشمنی کی ہے کہ جب آدم زمین پر بھی نہیں آئے تھے۔ شیطان نے اس وقت قسم کھا کے کہا تھا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا کہ جب ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب ہم آ جائیں تو شیطان دشمنی نہیں کرے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال اور اسی کے اوپر اختتام، یہ جو شیطان نے کہا ہے اور ولایت بھی اس کی موجود ہے اور شیطان دندناتا دشمن بھی ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا گمراہ کرنے میں؟ یہ جو دھمکیاں دی ہیں، لَأُضِلَّنَّهُمْ، یا یہ کہ لَآمُرَنَّهُمْ، لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یا لَأُغْوِيَنَّهُمْ، یہ قسمیں کتنی بڑی بڑی قسمیں اس نے کھائیں اور کتنی بڑی بڑی دھمکیاں دیں۔ تو ان دھمکیوں کے سامنے ہمیں ڈر جانا چاہیے، اور وہ حتماً کامیاب ہوگا اگر ہم کچھ کریں نہ کریں۔ ہم مومن بھی رہیں تب بھی کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ شیطان اتنا طاقتور ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام خطبہ قاسیہ ضرور سنیں، طویل ترین خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، اور بہترین خطبہ ہے، اور وہ آدم علیہ السلام اور شیطان کی خلقت سے تعلق رکھتا ہے اور انہی کے بارے میں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی اس نے دھمکیاں دی ہیں یہ زبانی کلامی دھمکیاں، یعنی بھڑکے ماری ہیں، اور نادان بنی آدم نے اس کی ان بھڑکوں کو سچ کر دکھایا۔ یہ جو غفلت اور نادان بیٹھے رہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مفتی جعفر حسین نے اس حصے کا ترجمہ یہ کیا کہ شیطان نے یہ سب کچھ اٹکل بچو کہا تھا۔ اٹکل بچو یعنی بھڑکیں ماری تھیں، اس نے ساری اپنے طور پہ غصے اور حسد میں نہیں بھڑکیں، تو میں یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، اگلا آگے سے ہنستا ہے کہ تو کر ہی کیا سکتا ہے۔ شیطان کی حالت ایسی ہی ہے۔ یہ جو نادان، بے شعور اور بے توکل اللہ پہ نہیں رکھتے، بے صبر ہیں، شہوات ان پہ غالب ہیں،
ان نادانوں نے شیطان کی ان قسموں کو سچ کر دکھایا، وَإِلَّا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا تسلط بنی آدم کے اوپر نہیں دیا۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔